اور قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ سورج کو دیکھتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے یہ طلوع ہوتا ہے، شباب پر ہوتا ہے، زوال پر ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، روزانہ جب سے پیدا ہوا ہے ایک دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ اللہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے مسخر فرمایا ہے سورج اور چاند کو جو چل رہے ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین کے اندر تصرفات ہیں، درخت ہے۔ آپ آم کی گٹھلی بوئیں گے تو آم کا ہی درخت ہوگا، سیب کا نہیں ہوگا۔ وہ بڑھ جائے گا تو اس میں آم ہی نکلیں گے، سیب نہیں نکلیں گے۔ ایک گٹھلی کے اندر ایک درخت اللہ نے رکھا ہوا ہے، پھر اس درخت میں کتنے پھل نکلتے ہیں۔ ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ انسان یہ تو جانتا ہے کہ اس پھل میں کتنے بیج ہیں، لیکن اس بیج میں کتنے پھل ہیں یہ رب جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پھل اگر آپ اسے بوئیں گے، اس کی کیئر کریں گے تو ایک تناور درخت بن جائے گا، اور پھر وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو سایہ بھی دے گا، اور پھر پھل بھی دے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر وہ برجستہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ جب جانوروں کو دیکھتے ہیں، وہ جب پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، جب وہ آسمان میں اڑنے والی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، ان پرندوں کو دیکھتے ہیں، کون تھامے ہوئے ہیں ان کو؟ اللہ تھامے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پرندہ ٹہنی پر بیٹھ کر پوری رات گزار دیتا ہے اور وہیں سوتا رہتا ہے، گرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پرندے کو گرنے نہیں دیتا، تو وہ ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، اللہ نے کیسی طاقتور مخلوقات بنائی، مگر مجھ کو کتنی طاقت اللہ نے دی، اس کے جبڑوں میں اللہ نے کتنی قوت دی، شیر کو اللہ نے کتنی تقویت عطا فرمائی، لومڑی کو کتنی اللہ نے سوچ عطا فرمائی، کتنی چالاک ہوتی ہے۔ دیکھیں مکھی پر غور کریں۔ قرآن مجید کا ایک مفہوم ہے نا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، سب کہتے ہیں نا، لیکن ایک مکھی نہیں بنا سکتی سائنس، ایک مچھر نہیں بنا سکتی۔ ایک مچھر پہ جب تحقیق ہوتی ہے تو سائنٹسٹ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کی اتنی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ پہچان کیسے لیتا ہے اندھیرے میں کہ انسان وہاں سویا ہوا ہے، وہیں پہنچ جاتا ہے۔ غور کریں ان پرندوں پر، ان چرندوں پر، آسمان پر، زمین و آسمان کے تصرفات پر، پھر آپ اللہ کو پہچان جائیں گے کہ کوئی ہے ان کو چلانے والا، کوئی ہے ان کا خالق، اور وہی تو خالق ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، وہی تو ہے عبادتوں کا مستحق، زمین و آسمان کا مالک۔ زمین و آسمان کے اندر تصرفات اس کے حکم سے ہوتے ہیں، وہی تو ہے جس نے اس کائنات کو امر کن سے سجایا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب فرماتا ہے ہم جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں ہو جا، اس پہ ہو جاتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے گرتا ہے۔ ایسا ہے ہمارا خالق۔ وہ وقت یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مبارک زمانہ، جب ظالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت نمرود سے کی، جو اپنی عبادت کرواتا تھا، کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ آپ کی عبادت نہیں کرتا۔ جب اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا نمرود کے قلعے کے اندر، تو کہا ابراہیم تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ سنا ہے میری عبادت نہیں کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نمرود نے کہا بس اس وجہ سے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارا رب ایسا ہے زندگی اور موت دیتا ہے؟ کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور کہا ابراہیم دیکھو ایک کو بخش دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور ایک کو میں نے موت دے دی، قتل کر دیا، تو میری عبادت کرو۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیری ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ شان ہے ہمارے رب کی، یہ عظمت و کبریائی ہے پروردگار عالم کی۔ یہ دیکھیں آپ، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس سے ہم نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا۔ ہم ایک عہد لے چکے ہیں، یہ جو زندگی ملی ہے نا ہمیں، یہ دوبارہ زندگی ملی ہے۔ ایک زندگی ہمیں اور ملی تھی جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں ہم سے عہد لیا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میرا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ رب فرماتا ہے نبی یاد کرو جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں مانتے ہیں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس پر گواہ بھی ہیں، ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے وہاں عہد لیا تھا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم اسی کو رب کہہ رہے ہیں، اسی کو مولا کہتے ہیں جسے ہم نے عالم ارواح میں مولا کہا تھا۔ یہ عہد لے کر اللہ نے اسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں پھر صلح دیا۔ اب باری باری سے دنیا میں آ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہاں عہد لیا تھا۔ قیامت تک کے ہر انسان سے اللہ نے عہد لیا تھا، انبیاء، رسولوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، حفاظ سے، علماء سے، مومنین سے، سارے انسانوں سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور یہ چیز انسان کی جبلت میں رکھ دی تھی
کہ کوئی تمہارا خالق ہے. اس لیے جب انسان دنیا میں آیا تو انسان رب کو تلاشتا ہے کہ کوئی ہے میرا خالق, کوئی ہے. کسی نے پانی پر غور و تفکر کیا تو کہا یہ ہے میرا خالق. کسی نے سورج کو دیکھا, کسی نے چاند کو دیکھا, کسی نے درخت, شجر, حجر وغیرہ کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا خدا. کیونکہ وہ چیز جبلت میں ہے. خدا کو تلاش کرنا ہر انسان کی جبلت میں رکھا ہے اللہ نے, اپنے خالق کو تلاش کرنا. لیکن یہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اسی خالق کو مانا, پہچانا جو حقیقت میں خالق ہے. ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں جو حقیقت میں عبادتوں کا مستحق ہے. یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم سچے خدا کے عابد ہیں. اللہ, جس رب کو ہم نے وہاں کہا تھا قالوا بلا شہدنا, اسی رب کو یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ہمیں اپنی خوش نصیبی پر, اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرما دی. قرآن مجید میں آتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ, کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق صرف اس وجہ سے نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. صرف اس وجہ سے جو اہل اسلام پر مشکلات آ رہی ہیں, آزمائشوں کا وہ جو سامنا کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں صرف ہمارا خدا اللہ ہے, کوئی نہیں ہے معبود. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے. کون ہے؟ ابلیس. میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کے دور کے اندر اسلام اور اہل اسلام کے دشمن صرف آج کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, بلکہ سب سے بڑا دشمن اللہ کے ماننے والوں کا شیطان ہے. چلیے آج کے جو ظالمین ہیں, شیطان ان کو وسوسے دے رہا ہے, شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے, شیطان ان کو ابھارتا ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے. فرعون کو کس نے ابھارا تھا؟ نمرود کو کس نے ابھارا تھا؟ قارون کو کس نے ابھارا تھا؟ مجھے بتائیے. شداد کو کس نے ابھارا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ابو لہب, ابو جہل وغیرہ کو کس نے ابھارا تھا؟ کس نے دشمنی رکھی تھی ان مسلمانوں کی؟ ابلیس نے, شیطان نے. شیطان ہے دشمن. قرآن مجید میں رب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا. اور ایک مقام پہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین. اے لوگو دین اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اطاعت مت کرو, اس کی پیروی مت کرو. یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا. بالکل ایک ہوتا ہے مخفی و پوشیدہ دشمن, جس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے, جس کے وار کب ہو جائیں پتہ نہیں چلتا, اس کا منصوبہ کیا ہے پتہ نہیں چلتا. ایک ہوتا ہے کھلا دشمن جو سامنے سے وار کرتا ہے. تو شیطان کو اللہ نے کھلا دشمن کہا. یہ سامنے سے وار کر رہا ہے, یہ آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرتا ہے. اللہ کی جو برکتیں مومنین کے لیے اللہ نے رکھی ہیں ان برکتوں سے آپ کو محروم کرتا ہے. یہ نمازوں میں سستی دلاتا ہے, نمازوں سے دور کرتا ہے, ماں باپ کی بے قدری کروا کر آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کرتا ہے, سنتوں کو مشکل بتا کر آپ کو سنت اختیار کرنے سے باز رکھتا ہے اور آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ شیطان, اس نے عہد کیا تھا, قسم کھائی تھی کہ میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں, قسم کھاتا ہوں کہ اس کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. اور ہوتا ہے ایسا دنیا کے اندر بھی کہ اگر کسی شخص کو کسی کے باپ سے دشمنی ہے اور وہ اس سے انتقام لینے سے قاصر رہ جاتا ہے تو وہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ میں اس کی اولاد کو برباد کر کے رکھ دوں گا. ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو شیطان نے یہی عزم کیا ہے. قال فبعزتک, اللہ سے فرمایا, اللہ سے کہنے لگا کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دی جائے قیامت تک کی. اور انہوں نے فرمایا تجھے مہلت دے دی, تجھے مہلت دے دی. تو دیکھ, تو کہتا ہے کہ میرے بندوں کو بہکائے گا, میرے بندوں میں وہ بھی ہوں گے جو رات کو میری بارگاہ میں آ کر کے روئیں گے, میرے بندوں میں وہ بھی ہوں گے جو میرے لیے تلوار کو بلند کریں گے, میرے بندوں میں وہ بھی ہوں گے جو طلوع آفتاب سے لے کر غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میری رضا کے لیے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے, اور میرے بندوں میں وہ بھی ہوں گے جو غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں نیچی کریں گے. میرے بندے وہ بھی ہوں گے جو میرے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں گے, میرے رسولوں کی اطاعت کریں گے, میری کتابوں پر ایمان لائیں گے. دیکھ, میں تجھے مہلت دیتا ہوں, اور تجھے مہلت اس لیے دیتا ہوں کہ میں تجھے اپنے بندوں کی عظمت دکھاؤں گا, اور قیامت کے دن تیرے جو راستے اختیار کریں گے, تیری جو پیروی کریں گے, ان کا میں کیا حشر کروں گا, اور قیامت کے دن میں اپنے ماننے والوں کو, اپنے بندوں کو, اپنے دوستوں کو کیا انعام و اکرام دوں گا. تو قیامت میں یہ بھی کہ چالوں کو سمجھنا چاہیے یہ ہمارا دشمن ہے, اور دشمن جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ دشمن ہے تو پھر اس سے محفوظ رہنے کی, محتاط رہنے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. تو جب ہمارے پروردگار عالم نے بیان فرما دیا کہ یہ ہے تمہارا دشمن ہمیشہ سے, تو ہمیں اس سے حفاظت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, تعاوذ پڑھنا چاہیے, سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے, سورہ فلق, سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے, اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. سے نوازے اور ثابت قدمی ہمیں عطا فرمائے, اور ہمارے احباب رفقا جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.